بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پوچھ لو بنی اسرائیل سے کہ کس قدر دی تھی ہم نے ان کو کھلی کھلی نشانیاں، اور جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ آ چکی ہو وہ اس کے پاس، تو بے شک اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے والے میں۔ خوشنما بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا دنیاوی زندگی کو اور مذاق اڑاتے ہیں یہ ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، اور وہ جو لوگ جو متقی ہیں برتر ہوں گے ان سے قیامت کے دن۔ تو اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بے حساب۔ تھے سب انسان ایک ہی امت، پھر ان میں اختلافات ہو گئے تو بھیجے اللہ نے انبیاء بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے، اور نازل کی ان کے ساتھ اپنی کتاب برحق تاکہ فیصلہ کریں وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا اختلافات کرتے تھے وہ جن میں، اور نہ اختلاف کیا گیا کتاب میں، مگر ان لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی وہ اس کے بعد کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح احکام، محض آپس کی ضد کی بنا پر پھر ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے محمد پر ان باتوں میں جن میں اختلاف کیا کرتے تھے پہلے لوگ حق کی اپنے حکم سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے سیدھے راستے کی۔ پھر کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اے مسلمانوں کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں، جب کہ ابھی نہیں پیش آئے تم کو احوال ان لوگوں کے سے جو ہو گزرے ہیں تم سے پہلے، پہنچی ان کو تنگ دستی اور مصیبت والم اور وہ ڈول گئے حتیٰ کہ پکار اٹھا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ کب آئے گی مدد اللہ کی۔ جواب آیا سن لو مدد اللہ کی آیا ہی چاہتی ہے۔ پوچھتے ہیں لوگ تم سے کہ کیا چیز خرچ کریں، وہ کہو جو کچھ خرچ کرو تم مال میں سے سو وہ ہے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور وہ جو بھی کرتے ہو تم کوئی بھلائی تو بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ فرض کیا گیا تم پر جنگ کرنا اور وہ ناگوار رہے تمہیں، اور ہو سکتا ہے ناپسند کرو تم کسی چیز کو جبکہ وہ بہتر تمہارے حق میں، اور ہو سکتا ہے پسند کرو تم کسی چیز کو جبکہ وہ بری تمہارے حق میں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پوچھتے ہیں تم سے حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ جنگ کرنا اس میں کیسا ہے، کہو جنگ کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، لیکن روکنا اللہ کی راہ سے اور نہ ماننا اللہ کو اور روکنا مسجد حرام سے اور نکال دینا اہل حرم کو وہاں سے اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور فتنہ انگیزی بڑا گناہ ہے قتل سے بھی، اور وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے یہاں تک کہ کچھ پھیر دیں تم کو تمہارے دین سے اگر ان کا بس چلے، اور جو شخص پھرے گا تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جائے کافری تو یہی لوگ ہیں ضائع ہو جائیں گے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ ہیں جنہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جہنمی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں یہی لوگ امیدوار رہتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ پوچھتے ہیں تم سے حکم شراب کا اور جوئے کا، کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے مگر ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ اور پوچھتے ہیں تم سے کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کہو جو زائد ہو ضرورت سے، اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے احکام تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اور پوچھتے ہیں تم سے یتیموں کے بارے میں، کہو جس میں ہو بھلائی ان کے لیے وہی بہتر ہے، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اکٹھا کر لو تو بہرحال وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور نہ نکاح کرنا تم مشرک عورتوں سے جب تک کہ نہ ایمان لے آئیں وہ، اور البتہ ایک مومن لونڈی کہیں بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں۔ اور نہ نکاح کرنا تم اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے جب تک کہ نہ ایمان لے آئیں، اور البتہ ایک مومن غلام کہیں بہتر ہے مشرک مرد سے، اور اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں۔ یہ مشرک بلاتے ہیں دوزخ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے اذن سے، اور کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور پوچھتے ہیں تم سے حیض کے بارے میں، کہہ دو وہ تو گندگی ہے، سو الگ رہو تم عورتوں سے ایام حیض میں، اور نہ قربت کرو ان سے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس اس طرح جیسے حکم دیا تم کو اللہ نے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والے کو۔ تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں تمہاری، سو جاؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، اور آگے تدبیر کرو اپنے واسطے اور ڈرتے رہو اللہ سے،
اور خوب جان لو کہ یقیناً تمہیں پیش ہونا ہے اس کے حضور، اور خوشخبری دے دو اے پیغمبر ایمان والوں کو، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو ہیلا اپنی قسموں کے لیے، اس طرح کہ کھاؤ قسم اللہ کی نیکی نہ کرنے، پرہیزگاری کے کام نہ کرنے اور صلح کرنے کی لوگوں کے درمیان، اور اللہ ہر بات سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ نہیں مواخذہ کرنا اللہ تمہاری لغو قسموں پر، لیکن مواخذہ کرتا ہے تمہارا ان قسموں پر جو تم دل سے کھاتے ہو، اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی مہلت ہے 4 مہینے کی، پھر اگر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور اگر ارادہ کر لیں طلاق کا تو بے شک اللہ ہر بات سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور نہیں جائز ہے ان کے لیے کہ یہ کہ چھپائیں اس کو جو کچھ پیدا کیا اللہ نے ان کے رحم میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں انہیں لٹا لینے کے اپنی زوجیت میں اس مدت میں، اگر وہ چاہیں صلح کرنا، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں ویسے ہی جیسے ان پر ہیں مردوں کے دستور کے مطابق، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو روک لیا ہے اچھے طریقے سے یا رخصت کر دیا جائے بھلے طریقے سے، اور نہیں جائز ہے تمہارے لیے کہ وہ یہ کہ واپس لو تم اس میں سے جو دے چکے ہو انہیں کچھ بھی، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں ڈریں اس بات سے کہ نہ قائم رکھ سکیں اللہ کی مقررہ کردہ حدیں، پھر اگر ڈر ہو تم لوگوں کو بھی اس بات کا کہ نہ قائم رکھ سکے وہ دونوں اللہ کی حدودوں کو، تو نہیں ہے کچھ گناہ ان دونوں پر اس معاوضے میں جو بطور فدیہ دے عورت، یہ ہے اللہ کی مقرر کردہ حدیں، سو نہ تجاوز کرنا تم ان سے، اور جو کوئی تجاوز کرتا ہے اللہ کی مقررہ حدوں سے تو وہ ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر طلاق دے دی مرد نے بیوی کو 3 بار تو نہیں حلال ہوگی وہ اس کے لیے اس کے بعد، جب تک کہ نہ نکاح کرے وہ کسی اور خاوند سے اس کے سوا، پھر اگر طلاق دے دے دوسرا خاوند اس کو تو نہیں کچھ گناہ ان دونوں پر اس بات کے رجوع کر لے ایک دوسرے کی طرف، بشرط دونوں یہ خیال کریں کہ قائم رکھیں گے دونوں اللہ کے مقرر کردہ حدیں، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جن کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو پھر پوری ہونے کو آئے ان کی عدت، پھر یا تو روک لو انہیں اچھے طریقے سے یا رخصت کر دو انہیں اچھے طریقے سے، اور مت روکے رکھو انہیں ستانے کی خاطر تاکہ تم زیادتی کر سکو، اور جو ایسا کرے گا در حقیقت ظلم کرے گا اپنے اوپر۔ اور مت بناؤ احکام الہی کو ہنسی کھیل، اور یاد کرو اللہ کے احسان کو جو تم پر ہے، اور اس کو بھی نازل کی اس نے تم پر کتاب اور حکمت جن کے ذریعے نصیحت کرتا ہے تم کو، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو پھر پوری کر لیں وہ اپنی عدت تو مت روکو انہیں اسے کہ نکاح کریں وہ اپنے سابقہ یا دوسرے شوہروں سے، جبکہ راضی ہوں وہ دونوں باہم نکاح کرنے پر جائز طریقے سے۔ اس حکم کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو رکھتا ہے تم سے ایمان اللہ پر اور روز آخرت پر، یہی طریقہ ہے نہایت شائستہ تمہارے لیے اور پاکیزہ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال پورے اس شخص کے لیے جو چاہے کہ پوری ہو دودھ پلانے کی مدت، اور باپ کے ذمہ ہے ان کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق، نہیں بوجھ ڈالا جاتا کسی شخص پر مگر اس کی طاقت کے مطابق، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح پھر اگر ارادہ کر لیں دونوں دودھ چھڑانے کا باہمی رضامندی اور مشورے سے تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، اور اگر چاہو تم یہ کہ دودھ پلواؤ کسی دایا سے اپنی اولاد کو تو بھی کچھ گناہ نہیں تم پر، بشرط یہ کہ ادا کرو تم جو دینا ٹھہرایا تھا تم نے دستور کے مطابق، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ مر جائیں تم سے اور چھوڑ جائیں بیویاں تو روکے رکھو اپنے آپ کو نکاح سے 4 مہینے اور 10 دن، پھر جب پوری کر چکیں وہ اپنی عدت تو نہیں کچھ گناہ تم پر، اور اس اقدام کا جو وہ کریں اپنے حق میں دستور کے مطابق، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور نہیں کچھ گناہ تم پر اس میں کہ اشارہ کنائے میں تو دو تم پیغام نکاح ان عورتوں کو یا چھپائے رکھو اپنے دل میں، اللہ جانتا ہے تم ضرور سوچتے ہوگے ان کے بارے میں، لیکن نہ وعدہ کرو ان سے نکاح کا پوشیدہ طور پر، البتہ یہ کہ کہو بات معروف طریقے سے، اور نہ پختہ کرو ارادہ عقد نکاح کا جب تک کہ نہ پوری ہو جائے عدت، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ جانتا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی جان رکھو کہ بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ نہیں ہے کچھ گناہ تم پر اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو قبل اس کے کہ چھوا ہو تم نے
انہیں یا مقرر کیا ہو ان کے لیے مہر اور کچھ نہ کچھ ضرور دو انہیں، جو خوشحال ہو وہ دو اپنے مقدور کے مطابق، اور تنگ دست اپنے مقدور کے مطابق، یہ دینا دستور کے مطابق ہو، لازم ہے یہ نیک لوگوں پر۔ اور اگر طلاق دو تم عورتوں کو پہلے اس سے کہ ہاتھ لگاؤ تم انہیں جبکہ مقرر کر چکے تھے تم ان کے لیے مہر، تو دینا ہوگا آدھا مہر۔ اللہ یہ کہ بخش دے وہ عورتیں مہر یا چھوڑ دیں اپنا حق جو شخص اس کے ہاتھ میں ہے عقد نکاح، اور یہ کہ چھوڑ دو تم مرد اپنا حق، یہ زیادہ قریب ہے کہ تقویٰ ہے۔ اور مت بھولو احسان کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال دیکھ رہا ہے۔ حفاظت کرو سب نمازوں کی، بالخصوص بیچ والی نماز کی، اور کھڑے رہو اللہ کے حضور ادب و نیاز سے۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سوار نماز ادا کر لو، پھر جب امن میسر آ جائے تو یاد رکھو اللہ کو، یعنی نماز ادا کرو جس طرح سکھایا اللہ نے تم کو جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور جو لوگ وفات پا دیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، لازم ہے ان پر وصیت کرنا اپنی بیویوں کے لیے نانا نفقہ کے 1 برس تک بغیر گھر سے نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں جو کچھ وہ کریں وہ اپنی ذات کے بارے میں کوئی جائز اقدام، اور اللہ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے دستور کے مطابق، یہ حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو نکلتے تھے اپنے گھروں سے، اور وہ تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں، موت کے ڈر سے تو خدا حکم دیا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا، بے شک اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اے مسلمانوں جنگ کرو اللہ کی راہ میں، اور خوب جان رکھو کہ بے شک اللہ ہر بات سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا تاکہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے، اللہ اسے کئی گنا بڑھانا، اور اللہ ہی تنگ دستی لاتا ہے اور خوشحالی بھی، اور اس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ بھلا نہیں دیکھا تم نے ان سردار بنی اسرائیل کے اس واقعے کو موسیٰ کے بعد جب کہا تھا انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہ مقرر کر دیجیے ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں۔ نبی نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر حکم دیا جائے تم کو جنگ کا تو تم نہ لڑو؟ کہنے لگے بھلا کیا ہوا ہے ہمیں کہ ہم نہ لڑیں؟ ہم اللہ کی راہ میں جبکہ نکالا گیا ہمیں ہمارے گھروں سے اور جدا کیا گیا بال بچوں سے، پھر جب حکم دیا گیا انہیں جنگ کا تو سب پھر گئے سوائے چند ایک کے ان میں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ کہنے لگے کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حق حکمرانی ہم پر جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکمرانی کے اس سے، اور نہیں دی گئی اسے بہت سی دولت؟ نبی نے کہا بے شک اللہ نے فضیلت دی ہے اسے تم پر، اور عطا فرمائی ہے اس کو فراوانی علم و عقل میں اور جسمانی طاقت میں، اور اللہ فرماتا ہے اپنا ملک جس کو چاہتا ہے اور اللہ ہے وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ نشانی اس کی بادشاہی کی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں ہوگی تسکین تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں جو چھوڑی ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون نے اٹھا لا رہے ہوگے جسے فرشتے، بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم مومن۔ پھر جب چلا طالوت لشکر لے کر تو اس نے کہا بے شک اللہ آزمائش کرے گا تمہاری ایک دریا سے، سو جو شخص پیے گا پانی اس میں سے تو وہ نہیں ہے میرا ساتھی، اور جو نہ پیے گا اسے تو وہ بے شک میرا ساتھی ہے۔ ہاں اگر کوئی بھر لے چلو بھر پانی اپنے ہاتھ سے تو خیر، مگر پی لیا انہوں نے اس میں سے سیر ہو کر سوائے گروہ قلیل کے ان میں سے، پھر جب پار ہوا دریا سے وہ خود اور اہل ایمان جو اس کے ساتھ تھے تو کہنے لگے نہیں ہے مقابلے کی طاقت ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر سے۔ کہنے لگے وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ نہیں حاضر ہونا اللہ کے سامنے کہ بارہا ایک گروہ قلیل غالب آیا ہے بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اور جب مقابل آئے وہ جالوت اور اس کے لشکر کے تو انہوں نے دعا کیا ہے ہمارے رب فیضان کہ ہم پر صبر کا اور جمائے رکھ ہمارے قدم اور فتح عطا فرمائی ہمیں کافر لوگوں پر۔ بس شکست دے دی انہوں نے کافروں کو اللہ کے اذن سے، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، اور عطا کی اس کو اللہ نے سلطنت اور حکمت، اور سکھایا اس کو وہ کچھ چاہا، اور اگر نہ ہٹاتا رہتا اللہ انسانوں کے لیے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے تو نظام بگڑ جاتا زمین کا، لیکن اللہ مہربان ہے اہل علم پر۔ یہ ہیں اللہ کی آیات جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں تم کو ٹھیک ٹھیک، اور یقیناً تم اے محمد اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ یہ سب رسول فضیلت دی ہے ہم نے ان میں سے بعض کو اور بعض پر، اور ان سے کوئی ایسا تھا جس سے ہم کلام ہوا، اور اللہ بلند کیے بعض کے
مرتبے اور عطا کی۔ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں اور مدد کی، ہم نے اس کی روح القدس سے، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ لڑتے آپس میں وہ لوگ جو ان رسولوں کے بعد ہوئے، اس کے بعد آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی تو ان سے ایمان لے آیا اور کسی نے کفر اختیار کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے لوگ آپس میں، لیکن اللہ کرتا وہی جو وہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو مال و متاع دیا تو ہم نے تم کو اس سے پہلے کہ آئے وہ دن کہ نہ ہوگی سودے بازی جس میں نہ کام آئے گی دوستی نہ ہی سفارش، اور جو اس کے منکر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ جاوید ہے، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے حضور بغیر اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے اس سے بھی وہ جو بندوں کے سامنے ہے اور وہ جو ان سے اوجھل ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتا ذرا بھی اس کے علم میں سے مگر جس قدر وہ چاہے۔ حاوی ہے اس کی کرسی آسمان اور زمین پر، اور نہیں تھکاتی اس کو نگہبانی اور دونوں کی، اور وہی ہے عظیم، اور وہی ہے برتر اور عظیم۔ نہیں کوئی زبردستی دین کے معاملے میں، بے شک صاف طور پر الگ ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ سو جس نے انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ پر تو یقیناً اس نے تھام لیا ایک ایسا مضبوط سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے، ہر بات جاننے والا ہے۔ اللہ حامی و مددگار ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں اور ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں جو نکالتے ہیں ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف، یہی لوگ ہیں اہل دوزخ، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا نہیں غور کیا تم نے اس شخص کے حال پر جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم سے اور اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر کہ عطا کر رکھی تھی اس کو اللہ نے سلطنت؟ جب کہا تھا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے، اور اس نے کہا میں بھی زندگی بخشتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ تو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، ذرا نکال لا تو اس کو مغرب سے۔ سو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ جو کافر تھا، اور اللہ نہیں دیا کرتا ہدایت بے انصاف لوگوں کو۔ یا اسی طرح کیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کو جو گزرا ایک بستی سے جبکہ وہ اوندھی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، تو اس نے کہا کیوں کر زندہ کرے گا اس آبادی کو اللہ اس کے مرنے کے بعد؟ تو مردہ رکھا اس کو اللہ نے 100 برس تک، پھر دوبارہ زندہ کیا اسے اور پوچھا کتنی مدت پڑے رہے ہو تم؟ وہ بولا رہا ہوں میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ رہے ہو تم 100 برس۔ اب ذرا دیکھو اپنے کانوں کو اور اپنے پانی کو کہ سڑے بھوسے نہیں، اور دیکھو اپنے گدھوں کو بھی، اور یہ اسی لیے کیا ہے کہ بنائے ہم تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لیے۔ لو دیکھو اس کی ہڈیوں کو کس طرح اٹھا کھڑا کرتے ہیں ہم ان کو، پھر چڑھاتے ہیں ان پر گوشت، چنانچہ جب نمایاں ہوگی حقیقت اس پر تو بول اٹھا میں جانتا ہوں کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور غور کرو اس واقعے پر بھی جب کہا تھا ابراہیم نے اپنے رب سے دکھا مجھے کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو؟ فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا کیوں نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ میں مطمئن ہو جائے میرا دل۔ فرمایا اچھا تو لے لو 4 پرندے اور مانوس کر لو انہیں اپنے ساتھ، پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر پکارو انہیں کہ چلے آئیں گے وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت والا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ اگائیں 7 بالی ہر بالی میں ہو 100 دانے، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ ہے بڑی وسعت والا سب کچھ جانے والا۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں پھر نہیں جتاتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان اور نہ ستاتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ کوئی غمگین ہوں گے۔ ایک میٹھا بول اور درگزر کرنا بہتر ہے ایسی خیرات سے جس کے پیچھے ہو اعزار رسانی، اور اللہ غنی بھی ہے اور بردبار بھی۔ اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنے صدقات احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو اس پر ہو تھوڑی سی مٹی اور برسے اس پر زور کا مینہ اور چھوڑ جائے اسے بالکل صاف چٹان، نہیں حاصل ہوتا انہیں کچھ بھی صلہ اپنی کمائی کا، اور اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر لوگوں کو۔ اور مثال ان لوگوں کو جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضائی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ، ایسے ہیں جیسے ایک باغ ہو اونچی جگہ پر، پڑے اس پر زور کی بارش تو لائے وہ پھل 2 گنا، اور اگر نہ پڑے اس پر زور کی بارش تو ہلکی پھوار کافی ہے، اور اللہ تمہارے عملوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا
अंगूरों का बह रही हो, उसमें नहरें उसके लिए हो, उसमें बाग हो, रख सके फल और आ लिया हो उसे बुढ़ापे ने, और हो उसकी औलाद नातवा, फिर आ पड़े बाग पर एक बगोला आग का भरा हुआ और वो जल कर रह जाए। इस तरह बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। ऐ ईमान वालों, खर्च करो उम्दा और पाकीज़ा चीज़ें अपनी कमाई में से, और उसमें से जो निकाला है हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से, और मत कसद रखो करो अपने ऐसी बुरी चीज़ उसमें से खर्च करने का जिसे तुम खुद लेना गवारा ना करो, मगर ये कि चश्म पोशी से काम लो उसके बारे में, और जान रखो बेशक अल्लाह है बेनियाज और काबिल सताइश। शैतान डराता है तुम्हें मुफलिसी से और तरगीब देता है तुमको बेहयाई के कामों की, मगर अल्लाह वादा करता है तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का, और अल्लाह है बड़ी वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला। अता फरमाता है हिकमत जिसे चाहे, जिसे मिल गई हिकमत सो दर हकीकत मिल गई उसे खैर कसीर, और नहीं नसीहत कबूल करते मगर अहले अक्ल। और जो भी करते हो तुम किसी किस्म का खर्च या मानते हो तुम कोई मन्नत, तो यकीनन अल्लाह उसे जानता है और नहीं है जालिमों का कोई मददगार। अगर अलानिया दो तुम सदकात तो ये भी खूब है, और अगर छुपाओ उन्हें और दो हाजतमंदों को तो वो ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, और महव करेगा तुम्हारी कुछ बुराइयां, और अल्लाह तुम्हारे कामों में पूरी तरह बाखबर है। नहीं है तुम पर अपने नबी जिम्मेदारी उनको राह पर लाने की, बल्कि अल्लाह हिदायत बख्शता है जिसे चाहता है। और जो भी खर्च करते हो तुम कोई माल बतौर खैरात, तो उसका फ़ायदा ही है तुम ही को है, इसलिए कि नहीं कि खर्च करते हो तुम मगर हासिल करने के लिए अल्लाह की रज़ा। जो भी तुम खर्च करते हो कोई माल बतौर खैरात पूरा पूरा दे दिया जाएगा, वो तुम्हें और तुम्हारी हक तलफी ना की जाएगी। खर्च करो ऐसे हाजतमंदों पर जो रखे बैठे हैं अल्लाह की राह में, नहीं ताकत रखते चलने फिरने की, ज़मीन में समझता है उन्हें एक नावाकिफ़ आदमी खुशहाल सवाल ना करने की वजह से पहचान सकते हो तुम उनकी हालत उनको चेहरे से, नहीं मांगते लोगों से पीछे पड़कर। और जो भी खर्च करोगे तुम कोई माल बेशक अल्लाह उसे जानता है। जो लोग खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की राह में रात को और दिन को छुपाकर औलानिया, उनका अजर है उनके रब के पास, और ना कोई खौफ है उनके लिए और ना वो गमगीन होंगे। जो लोग खाते हैं सूद, नहीं उठेंगे वो रोज़े क़यामत मगर जैसे उठता है वो शख्स जिसे बाव ला कर दिया हो। शैतान ने छू कर ये हाल उसके लिए होगा कि वो कहते हैं कि आखिर तिजारत भी तो सूद ही की मानिद है। हालांकि हलाल क्या है, अल्लाह ने तिजारत को और हराम कर दिया सूद को, लिहाजा जिसको पहुंच गई नसीहत उसके रब की तरफ से वो बाज आ गया सूद खोरी से, तो उसका है वो पहले ले चुका हो वो, और मामला किया अल्लाह के हवाले। और जिसने फेर लिया सूद को तो ऐसे ही लोग हैं, और जिसने फिर लिया सूद तो ऐसे ही लोग जहन्नमी हैं, उसमें हमेशा रहेंगे। मिटाता है अल्लाह सूद को और बढ़ाता है सदकात को, और अल्लाह नहीं पसंद करता किसी नाशुक्र गुनहगार को। बेशक वो जो लोग ईमान लाए और किया उन्होंने नेक काम कायम रखी, नमाज और देते रहे ज़कात, उनका अजर है उनके रब के पास, और ना कोई खौफ है उनके लिए और ना वो गमगीन होंगे। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और छोड़ो जो बाकी रह गया है सूद लोगों के ज़िम्मे। अगर हो तुम ईमान वाले, फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए अल्लाह से और उसके रसूल से, और अगर तुम तौबा कर लो और सूद छोड़ दो तो तुम हकदार हो असल सरमाई के, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। और अगर हो कर्जदार तंग दस्त तो मोहलत दो खुशहाल होने तक, और ये बात के बख्श दो तुम उससे ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, बशर्त ये कि तुम समझो। और डरो उस दिन से जब लौट कर जाओगे तुम उस दिन अल्लाह के हजूर, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा हर शख्स का बदला उसके कमाए हुए अमलों का, और उन पर हरगिज़ जुल्म ना होगा। ऐ ईमान वालों, जब लेन देन करो तुम उधार का किसी मियाद मुयन के लिए तो उसे लिख लिया करो, और लिखे तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला इंसाफ के साथ, और ना इनकार करे लिखने वाला लिखने से, जैसा कि सिखाया उसको अल्लाह ने। सोचा है ये कि वो लिखे तहरीर लिखवाए वो शख्स जिस पर कर्ज है, और चाहे कि डरे अल्लाह से जो उसका रब है, और कमी बेशी ना करे उसमें ज़रा भी। और अगर हो वो शख्स जिस पर कर्ज है कम अक्ल या ज़ईफ़ या काबिलियत ना रखता हो, तहरीर लिखवाए वो खुद तो लिखवाए उसका वली इंसाफ के साथ, और गवाह बना लो दो गवाह अपने मर्दों में से। फिर अगर ना मौजूद हों दो मर्द तो एक मर्द और दो औरतें ऐसे लोगों में से जिन्हें तुम पसंद करते हो बतौर गवाह, ताकि अगर भूल भटक जाए उनमें से तो एक तो या ध्यान करा दे उनमें से एक दूसरे की, और ना इनकार करें गवाह जिस वक्त भी बुलाए जाएं, और ना तसाहुल करो दस्तावेज़ के लिखने में, मामला छोटा हो या बड़ा, तयन मियाद के साथ। तुम्हारा ऐसा करना ज़्यादा करीन इंसाफ है अल्लाह के नज़दीक, और बहुत दुरुस्त तरीका है शहादत के लिए, और ज़्यादा करीब है उसके कि ना पढ़ो तुम शक व शुबा में। हाँ, ये कि हो लेन देन दस्ते बदस्त जिस तरह तुम लेते देते हो आपस में, सो नहीं है तुम पर कुछ गुनाह ना लिखने में, और गवाह कर लिया करो जो तुम सौदा करो, ना सताया जाए लिखने वाले को,
और ना गवाह को, और अगर ऐसा तुम करोगे तो बेशक होगी ये सख्त गुनाह की बात तुम्हारे लिए, और डरते रहो अल्लाह से। और कैसी मुफीद बातें सिखाता है तुमको अल्लाह, और अल्लाह हर चीज़ से खूब वाकिफ़ है। और अगर हो तुम सफ़र में और ना पाओ कोई लिखने वाला तो रहन या कब्ज़ा पर मामला कर लो। फिर अगर एतबार कर ले तुमसे कोई शख्स तो दूसरे को तो चाहिए कि अदा करे वो शख्स जिस पर भरोसा किया गया अपनी अमानत, और डरता रहे अल्लाह से जो उसका रब है। और मत छुपाओ गवाही को, और जो छुपाता है गवाही को तो दरहकीकत गुनहगार है उसका दिल। और अल्लाह तुम्हारे अमाल से पूरी तरह बाखबर है। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ है ज़मीन में। और ख़ास ज़ाहिर करो तुम जो तुम्हारे दिलों में है या छुपाओ, बहरहाल हिसाब ले लेगा तुमसे उसका अल्लाह। फिर बख्श देगा जिसे चाहे और सज़ा देगा जिसे चाहे, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। ईमान लाया रसूल उस हिदायत पर जो नाजिल हुई उसकी तरफ, उसके रब की तरफ, और मोमिन भी ईमान लाए। ये सब ईमान रखते हैं अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, और उसकी किताबों पर, और उसके रसूलों पर। वो कहते हैं नहीं फ़र्क करते हम उसके रसूलों के दरमियान किसी एक में दूसरे से। और कहा उन्होंने कि सुना हमने और अतात की तालिब हैं हम तेरी बख्शिश के, ए हमारे रब, हम और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। नहीं जिम्मेदारी का बोझ डालता अल्लाह किसी शख्स पर मगर उसकी कुव्वत बर्दाश्त के मुताबिक उसके लिए है वो नेकी जो उसने कमाई, और उस पर है वबाल उस बत्ती का जो उसने कमाई। है हमारे रब, ना मुआखज़ा कीजिए अगर भूल या चूक हो जाए हमसे, है हमारे रब, और ना डालिए हम पर भारी बोझ जैसा कि डाला था तूने उन लोगों पर जो हमसे पहले थे, है हमारे रब, और ना उठाइए हमसे ऐसा बार ना हो ताकत हम में जिसकी, और है हमारे, और हमें माफ़ फरमा दे और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, तू ही हमारा मौला है, बस हमारी मदद फरमा काफिरों के मुकाबले में। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम।